ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کیا ہم نے کبھی ایسے گھر کا تالا توڑا ہے جہاں کے رہنے والے اپنے پیٹ کاٹ کر اپنی بیٹیوں کا جہیز بنایا کرتے ہیں؟ میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اسامی دیکھ لیا کرو، پہنے ہوئے کپڑے سے اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی آدھا مہینہ تنخواہ پر اور باقی مہینہ ادھار پر گزارا کرتا ہے۔ سب ٹھیک ہے استاد، بادل نے گڑ گڑا کر کہا، یہ قصور معاف کر دو نا، بھول ہو گئی ہے۔ اس نے منی اور ٹیپو کی طرف دیکھ کر کہا، یار وہ لڑکی دل کو اتنی اچھی لگی کہ جیدہ نے اسے ننگی گالی دے کر کہا، وہ مرے ہوئے باپ کی بیٹی ہے، وہ اس غریب باپ کی بیٹی ہے جس نے اس بیٹی کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا۔ جیدہ کی آواز میں قہر آ گیا، دانت پیس کر بولا، اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو ایمان بیچ کر بچوں کو کھلا رہے ہیں، ایمانداری نے انہیں فاقے کرائے تھے اور تم نے اس باپ کی بیٹی کو بے آبرو کیا۔ بادل تو اس کے آگے دب گیا تھا مگر اسے اچانک غصہ آ گیا۔ وہ دب اس لیے گیا تھا کہ جیدہ اس کا استاد تھا۔ جیب تراشی اور کفر شکنی کے جو ہاتھ جیدہ نے اسے سکھائے تھے وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا تھا۔ استاد کی جتنی عزت جرائم پیشہ لوگوں میں ہے وہ معاشرے کے کسی اور شعبے میں نہیں ہوئی۔ استاد کا اتنا زیادہ احترام شاگردوں اور بالکوں کے دلوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ استاد انہیں گرفتار ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ گرفتار ہو جانے کی صورت میں استاد ان کی ضمانت کراتا اور ان کے گھر والوں کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پولیس کے ساتھ رابطہ رکھ کر کیس گول کرا لیتا یا بری کرا لیتا ہے۔ بادل جیدہ سے جو دب گیا تھا اس کی دوسری وجہ یہی تھی، جیدہ کا رابطہ صرف پولیس کے ساتھ نہیں بلکہ اس وقت کے ایسے لیڈروں کے ساتھ بھی تھا جو اکثر وزیر بنتے رہتے تھے، اور جب انہیں کوئی خطرہ ہوتا تھا تو جیدہ ان کی بہت بڑی طاقت بن جاتا تھا۔ بادل کو جیدہ نے سنگین وارداتوں میں گرفتاری سے بچائے رکھا تھا مگر اب ابن کی بیٹی کے معاملے میں جیدہ نے اسے کچھ ایسی باتیں کہہ دی کہ بادل بھڑک اٹھا۔ مولوی نہ بنو استاد، بادل نے کہا، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ میں معاف کرنا نہیں جانتا، جیدہ نے کہا، میں جانتا ہوں، تم مجھے کیا سزا دو گے؟ بادل نے کہا، استاد یاد رکھو تمہارے پیٹ میں بھی مال ہے، اس مکان میں ایک لاش دبی ہوئی ہے اور ایک اغوا کی ہوئی لڑکی بھی ہے۔ بادل اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تم مجھے سزا دو گے تو میں بھی تمہیں سزا دے سکتا ہوں۔ منا اور ٹیپو حیرت سے بادل کو دیکھ رہے تھے۔ بادل جیدہ کا پہلا شاگرد اور ساتھی تھا جو اس کے سامنے اس طرح بولا۔ منی نے غصے سے اسے کہا، کیا بکتا ہے رے، استاد کے پاؤں پکڑ لے۔ جیدہ نے خنجر نکالنے کے لیے ناف پر ہاتھ رکھا تو بادل نے ایک چوکڑی بھری، کمرے سے نکلا اور جتنی دیر میں جیدہ خنجر نکال کر باہر نکلتا تھا بادل مکان سے نکل گیا۔ تیسرے روز اخباروں میں چھوٹی سی یہ خبر چھپی، آج صبح گلی میں ایک لاش پڑی ملی جس کے جسم پر خنجروں یا چاقوؤں کے گہرے زخم تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ عبدل علی عرف بادل بمبئیا کی لاش ہے جو 3 بار کا سزا یافتہ اور 3 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پولیس کے ایک ذمہ دار افسر نے بتایا ہے کہ بادل بمبئیا کو غالباً اس کے جرائم پیشہ ساتھیوں نے چوری کے مال کی تقسیم پر جھگڑے میں قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ دفعہ 302 درج کر لیا ہے۔ تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی
लाश पोस्टमार्टम के बाद लावारिस होने की वजह से पुलिस के इंतजाम के तहत दफन कर दी गई है। गिरफ्तारी कभी भी अमल में न आई। उस रात बादल भाग गया। जेदा उसके पीछे गया और दरवाजे से वापस आ गया। वो उस कमरे में चला गया जहां नाज उसके इंतजार में बैठी थी। जेदा उसकी तरफ देखे बगैर मेज के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने खंजर मेज पर रखा और कोहनियां मेज पर टेक ली। नाज इसके करीब आन खड़ी हुई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कुछ परेशान नजर आते हो, नाज ने कहा। हाँ, जेदा ने बेहयाली में कहा। क्यों, तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं? जेदा ने कहा। क्यों? जेदा ने झुंझला कर कहा। क्या ये जरूरी है कि मैं तुम्हारी हर क्यों का जवाब दूं? जेदा ने मेज के नीचे वाली दराज खोली और शराब की बोतल निकाल कर उसे खोला। जेदे, नाज ने कहा, शराब छोड़ दो। क्यों? जेदा ने बेरूही से पूछा। मुझे इससे घिन आती है। क्यों? जेदा ने नाज की तरफ देखे बगैर पूछा। नाज ने बोतल उसके हाथ से लेकर परे रख दी और बोली, क्या ये जरूरी है कि मैं तुम्हारी हर क्यों का जवाब दूं? नाज कोहनी उसके कंधे पर टेक कर उस पर झुक गई। जेदा ने चौंक कर उसे देखा। नाज मुस्कुरा रही थी। नाज ने उसके हाथ से बोतल इतनी सुरत और ऐसी बेसाख्तगी से छीनी थी कि जेदा को बुरी मालूम न हुई। उसने नाज की तरफ देखा। नाज उस पर और ज्यादा झुक गई। तुम सो जाओ, जेदा ने कहा। और तुम? मुझे नींद नहीं आ रही, जेदा ने कहा। तुम सो जाओ। जेदा के लहजे में उकताहट नहीं थी। नाज ने डायरी में उसका असली रूप देख लिया था, वरना वो उसके साथ इतना खिलने की जुर्रत कभी न करती। जेदा से बेतकल्लुफ हो जाने में उसे मुसरत भी महसूस हो रही थी। जाओ नाज, जेदा ने कहा, सो जाओ। तुम भी जल्दी सो जाना, नाज ने प्यार भरे लहजे में कहा और बिस्तर की तरफ चल दी। चारपाई पर बैठी तो पूछा, चाय पियोगे? नहीं, जेदा ने जैसे बेहयाली में जवाब दिया हो। दूसरे ही सानिये चौंक कर पूछा, क्या पूछा था तुमने? चाय पियोगे? नाज ने कहा। मैंने आज बावर्ची खाना बना लिया है। हाँ, पीऊंगा। नाज बाहर निकल गई और जेदा ख्यालों में खो गया। थोड़ी देर बाद नाज नई ट्रे में सजाया हुआ नया टी सेट लिए कमरे में दाखिल हुई। ट्रे जेदा की मेज पर रखकर चाय बनाई और प्याली जेदा के सामने रख दी। जेदा ने प्याली उठाने की बजाय झुककर एक घूंट लिया। घूंट पीने की बजाय खलाओं में घूरने लगा। उसने घूंट इस तरह मुंह में रखा हुआ था जैसे इसका जायका चख रहा हो या इसे कुछ याद आ गया हो। उसने घूंट गैर अरादी तौर पर निगल लिया, फिर प्याली से उठते धुएं को तकने लगा। उसकी आंखें खुलती जा रही थी और पेशानी के शकन गहरे होते जा रहे थे। उसने एक और घूंट लेने के लिए प्याली से होंठ लगाए ही थे कि इस तरह पीछे हट गया जैसे चाय बहुत गर्म थी। वो अपने आप में एक हलचल महसूस कर रहा था। उसने एक बार फिर खलाओं में घूरा जैसे किसी चीज को देखने और पहचानने की कोशिश कर रहा हो।